تو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے سے روک لے گا. کسی کو یہاں بریک لگوا لے گا, کسی کو وہاں بریک لگوا لے گا, کسی کو وہاں بریک لگوا لے گا, پھر آگے جا کے روک لے گا. تو اے ایمان والو, اللہ کے دین میں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فلا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ, بس اگر تم لڑکھڑا گئے, من بعد ما جاءتکم البینات, اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی, فَاعْلَمُوا, تو جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر, کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں سے آن نازل ہو اور فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے, وقضی الامر, اور معاملہ چکا دیا جائے, یعنی ان پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے. وإلی اللہ ترجع الامور, اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینۃ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے بنی اسرائیل سے, کم آتیناہم من بینۃ, من آیۃ بینۃ, کتنی ہی واضح نشانیاں ان کی طرف آئیں. وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ, اور جو اللہ کی نعمت کو, یہاں نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے, اللہ کی نشانی تورات و انجیل میں, اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو بدل دے, فإن اللہ شدید العقاب, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے. زُجِّنَ لِلَّذِينَ کفروا الحیات الدنیا, پرکشش بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اب اس کشش کی بنیاد پر وہ مذاق کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں اہل ایمان کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, اور وہ لوگ جو متقی ہیں, فوقہم یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے. یعنی اس دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا, خدا خوفی رکھنے والے کا مذاق اڑایا جائے. آپ جو ہیں خدا خوفی کی بنیاد پر کچھ کر لیں. آپ جہاں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, آپ وہاں سے اٹھ کر آئیں گے کہ نہیں بھائی اللہ نماز کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں, تو کوئی نہ کوئی دوست فقرہ ضرور چست کرے گا, ملا کی دوڑ مسجد تک. آپ حلال و حرام کی تمیز کریں گے تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کوئی دنیا کا کام جو ہے وہ آپ چھوڑ کر آئیں گے جب بھی, تو آپ کو پاگل کہا جائے گا, بے وقوف کہا جائے گا, آپ کا فکرے چست کیے جائیں گے. اور یہ تمسخر جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تمام نبیوں کا تمسخر کیا گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کیا گیا, صحابہ کرام کا تمسخر کیا گیا, اللہ کے تمام نیک بندے, تمام اولیاء اللہ جنہوں نے دین کی دعوت دی ان کے لیے تمسخر کیا گیا. آج بھی اگر آپ میں اور آپ میدان میں آئیں گے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے تو تمسخر ہوگا. ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ نکلتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے, تمسخر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خود ہمیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ تو جب بھی اللہ کے راستے پر اب کوئی شخص ایک قدم اٹھائے گا اس پر بھی تمسخر ہوگا, دوسرا اٹھائے گا اس پر بھی تمسخر ہوگا. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور وہ لوگ کہ جو متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ, تمام لوگ ایک ہی امت تھے, ایک ہی گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے نبی, خوشخبری دینے والے, خبردار کرنے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق, اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ. لیحکم, تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے بین الناس, لوگوں کے مابین, فیما اختلفوا فیہ, ان تمام معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات, اور نہیں اختلاف کیا ان کے بارے میں مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ سب کچھ دیا گیا تھا. من بعد ما جاءتہم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی. کیوں کیا؟ بغیم بینہم, باہم ضد کی بنیاد پر اور اس میں تعصب کی بنیاد پر. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ, تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی فرماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور تم پر وہ حالات نہیں بیتیں گے جو تم سے پہلوں پر بیتے. وہ کیا حالات تھے؟ یہ بہت اہم آیت ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا اس آیت کو. کہ کیا مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف اسلام لانے پر, کلمہ پڑھنے پر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نو, forget about it. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم,
ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات بیتے ہی نہیں کہ جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ وہ کیا حالات تھے جو پہلوں پر آئے تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر بھوک آئی، وَالضَّرَّاءُ، اور جسمانی اذیت انہیں دی گئی، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، they were shaken well، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیخ نکلی کہ نہیں نکلی؟ طائف میں اس کی مناجات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ شکوہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، بڑا ناز ہے اس شکوے میں بھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہمانی علی الناس، کہ اللہ میں تیرے کام سے نکلا تھا، تیرے کام کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ کس چیز کا شکوہ؟ ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کا، وقلت حیلتی، اور اپنے وسائل کی کمی کا، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کس کو ہوگا کہ اس زمین پر، آسمان پر ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ طائف والوں نے جو مجھے لہو لہان کیا ہے، مجھ پر پتھر مارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں تبھی انہوں نے یہ کیا ہے، لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا۔ شکوہ کس سے کیا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ تو بس شکوہ آیا زبان پر، اینڈ دی ٹیبل واز ٹرنڈ، یہ آخری موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر دست درازی ہو۔ اسی طرح مسلمانوں پر بحثیت مجموعی بھی وہ کیفیت آئی، پٹتے پٹاتے پہلے مکے میں پٹے، پھر غزوہ بدر ان پر آ گیا، اس میں شہادت ہوئی، پھر 70 صحابہ جو ہے احد میں شہید ہوئے۔ اب آیا غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اب مسلمان گھر کر رہ گئے، تمام عرب کے قبائل 12,000 کا لشکر جو ہے وہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے، اب جو ہے وہ پھر بہت زیادہ معاملہ حالات جو ہے وہ مشکل ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کی چیخ نکلی، اگرچہ مسلمانوں نے وہاں پر وہ معاملہ نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شکایت کی ہو۔ جو منافقین تھے ان کی زبان پر الفاظ بہت عجیب آ گئے کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا، ہمیں کہا گیا تھا کیسر و کسرا آئیں گے تمہارے پاؤں تلے، یہ تو مدینہ بھی آج جو ہے ہم اپنی حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، یہ تو دھوکے کا معاملہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ سورہ احزاب میں ہم وہ الفاظ پڑھیں گے جو منافقین نے کہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، جبکہ اہل ایمان نے وہاں پر کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یس یہی تو وہ بات تھی جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور واقعی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ لیکن یہ احساس بحثیت مسلمانوں کا ہوا کہ شاید بس اب گئے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریبی ہے۔ اور غزوہ احزاب کے بعد کیا ہوا؟ پھر ٹیبل ٹرن ہو گئی اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا اور اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو وہ والدین کے لیے ہے، اقربا کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا، جنگ کرنی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی۔ وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بڑی ناپسند ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے انسانوں کا خون کرنا، بڑا خونخوار اور درندہ انسان معلوم ہوتا ہے، گھبراؤ نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے حق میں اچھی ہو۔ وعسیٰ، اور کیا عجب، ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہی ان دا لانگ رن تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، یعنی ان کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں یہ ذہن میں رہے، وہی جو پہلے فتنے والی بات کہی تھی نا، اب وہ پھر آ رہی ہے، ہاں البتہ یہ ذہن میں رہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اس حرم کی سرزمین میں سے باہر دھکیلنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، والفتنة اکبر من القتل، پھر وہی لفظ فتنہ آ گیا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں، ان استطاعوا، اگر ان کے لیے ممکن ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، یعنی اسلام سے پھرے گا، سٹیپ بیک کرے گا، فَيَمُتْ، اور وہ مر گیا اسی حال میں، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، حبط ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ ان میں بہت گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اب یہ لیولز ہیں، پہلے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر دو گے والدین کے لیے، اقربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، تو اجر پاؤ گے، لیکن مزید پوچھتے ہو تو اعلیٰ ترین مقام کیا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے سمجھ لو کہ وہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے امتحان کی غرض سے غریبوں کا مال تمہارے مال کے اندر شامل کیا ہے، جسٹ ٹو ٹیسٹ یو کہ تم امانت ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اب یہ وہ لیول ہے ایمان کا کہ انسان جان لے کہ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے وہ میرا نہیں ہے، در حقیقت مالک ہر شے خدا است، یہ امانت چند روزہ نزد ماست۔ اگرچہ قانونی سطح پر کیا ہے کہ مال جو ہے وہ انسان کی قانونی سطح پر ملکیت ہوتا ہے، وراثت میں منتقل ہوتا ہے، لیکن آئیڈیل لیول ایمان کا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ میرا کچھ نہیں، میں خود اللہ کا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود اللہ کے ہیں، اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں، ہماری ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے، لہذا جو میری ضرورت سے زائد ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، میں اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی اچھا کام ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کے اور اصلاح کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر سچویشن ایسی ہے کہ یتیم کا مال ہے، اگر آپ اس کو کیش کی شکل میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ڈی ویلیو ہو جائے گا جب تک بچہ بڑا ہوگا، اور اگر آپ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں تو ایک اندیشہ یہ ہے کہ اس کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اگر تو کوئی شخص بدنیتی کے ساتھ اپنے مال میں شامل کرے گا تو اللہ کے علم میں، ہاں نیک نیتی کے ساتھ اگر تم ان کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر لو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بھی کوئی پارٹنر ہوتا ہے اس کے مال کا حساب رکھا جاتا ہے، تو ان کے مال کا حساب رکھو، جو ہی وہ بڑے ہوں تو ان کو ان کا مال جو ہے وہ ڈیلیور کر دو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر تم اس کو ملا لو، ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ فسادی کو اور مصلح کو جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ یہ تکلیف ہی کی بات ہے نا کہ کہا جاتا کہ اس کا کاروبار بالکل علیحدہ رکھو اور اپنا کاروبار بالکل علیحدہ رکھو، ظاہر بات ہے کہ انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ دونوں کاروباروں کو بیک وقت چلا سکے، تو ان کو ایک پارٹنر کی حیثیت سے اپنے مال میں شامل کر کے اپنے کاروبار میں شامل کرو، اور پھر جیسے پارٹنر کا حساب رکھا جاتا ہے وہ حساب رکھو، اسی میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں،
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک نہیں، آپ دوسری آیت پہ پہنچ گئے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مومن عورتوں سے نکاح مت، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومن لونڈی خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ ایک آزاد مشرک عورت سے. یعنی لونڈی کے مقابلے میں جب مشرکۃ کہا جائے گا تو یہاں ان بریکٹ کیا ہوگا؟ آزاد مشرک عورت. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں بھلی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اب یہ پیسے وائس میں آئے گا، اور نہ نکاح میں دو، اس لیے کہ نکاح کے فعل کا فاعل جو ہے وہ میل ہوتا ہے. انگریزی میں بھی ٹو میری جو ہے یہ کس کے لیے آئے گا؟ میل کے لیے آئے گا، اور ٹو بی میرڈ جو ہے وہ پیسو وائس میں آئے گا عورت کے لیے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح میں دو اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو بھی تمہاری کسٹڈی میں، جو بھی تمہاری جس کے تم ولی ہو، مشرک مردوں کے نکاح میں، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں بھلا لگے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے مغفرت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح فرماتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مینسٹریشن کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو کہ وہ ایک نجاست ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ان دنوں میں، ان ایام میں تم عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ. یہاں پر جنسی عمل مراد ہے اس سے کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں. فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کی طرف جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی کی مانند ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے عمل کو آگے بھیجتے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کر کے رہو گے. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کے نام کو اپنے کاموں کے لیے اوٹ نہ بناؤ، ہیلا نہ بناؤ، یعنی اللہ کی قسموں کو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، کہ تم نیکی سے، پرہیزگاری سے اور اصلاح کے کاموں سے دور رہو. بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے، تقویٰ کی روش اختیار کرنے اور نیک کاموں کرنے سے بچے رہو. کہ قسم کھا کر ایسی کو مجبوری اور ایسا بہانہ جو ہے درمیان میں کر لیا کہ میں اس وجہ سے یہ کام نیکی کا نہیں کر سکا، تو اللہ کے نام کو اس طرح استعمال نہ کیا کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو تم نے لغو، ویسی جو ہے وہ انوالنٹریلی غیر ارادی طور پر کھائی ہیں، واللہ باللہ کیا ہے. لیکن ولاکن یؤاخذکم اللہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ ضرور تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری پوچھ گچھ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم نے شعوری طور پر کھائی ہوں، باقاعدہ کمائی ہوں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یہ حلم کا لفظ جو ہے یہ بردباری، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا فارسی کا، بات پھر سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ کو. یہ انسان کا وہ وصف ہے کہ مجھ پر کسی نے زیادتی کی، اب میں اس زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہوں لیکن پھر میں اس زیادتی کا بدلہ نہیں لیتا، تو یہ حلم ہے انسان کا برداشت کا، ٹالریٹ کرنا کسی چیز کو. ایک ہے کہ مجبوری کا نام شکریہ، ہاں جی، کر سکتا کچھ نہیں پھر اس لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ حلم نہیں ہے. حلم ہے کہ میرے پاس طاقت ہو کہ میں ریٹیلیٹ کر سکوں، بدلہ لے سکوں، پھر بدلہ نہ لوں، تو یہ حلم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفات میں سے ہے. واقعتاً انسان کبھی اپنے آپ کو کلیم تو کر سکتا ہے کہ میں بڑا حلیم ہوں، لیکن انسان حلیم ہوتا نہیں کبھی بھی. بیچی میں وہ کوئی نہ کوئی اپنی رکھتا ہے کہ اچھا موقع ملے گا بچوں میں بھی دیکھوں گا تمہیں کیا کرتے ہو. تو اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے واقعتاً اپنے اصل سینس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کروں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں کہ مجھے فوراً سزا دے دے؟ اب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا. اور بڑے خوبصورت الفاظ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تو اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ تو وہ تو بردبار ہے. تو حلیم جو ہے اس لفظ کو پہچان لیجئے کہ واللہ غفور،
اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں، تربص اربعۃ اشہر، تو انہیں 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے۔ فإن فاؤوا، پس اگر وہ اس عرصے کے دوران رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، پس اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو وہ 3 قروء تک، 3 طہر یا 3 حیضوں تک انتظار کریں۔ ولا یحل لہن، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کے رحموں میں، یعنی اگر کوئی پریگننسی ہو تو اس کا اعلان کریں، اس کی وضاحت بتا دیں کہ وہ پریگننسی ہے، پھر وہ عدت جو ہے ان کی بدل جائے گی۔ یعنی ایک عورت جو پریگننٹ نہیں ہے اس کے لیے جو عدت ہے وہ 3 قروء کی ہے، 3 حیض یا 3 طہر، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو جس دن وہ ڈلیور کرے گی اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اسے بتانا جو ہے اس پر لازم ہے کہ اس کا اعلان کرے، اس کو بتائے کہ کیونکہ میرے پاس جو ہے ایک امانت ہے پہلے شوہر کی، تو اس کو اعلان کرے اور اس کو ڈلیور کر کے پھر اس گھر سے رخصت۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اگر وہ ظاہر کریں، مت چھپائیں اس کو جو اللہ نے ان کے ارحام میں پیدا کیا ہے، ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ وہ اس کو لوٹا لیں، یعنی دوبارہ موافقت چاہیں تو وہ دوبارہ ان کو اپنے گھر میں آباد کر لیں۔ اب یہ ایک طلاق کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا ذکر ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ سب اس کے لیے اصلاح کا، اگر وہ مرد اس کے لیے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں پر فرائض ہیں، ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں، جیسی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں لام اور الا، لام فور کے لیے، فیور کے لیے آتا ہے، اور الا جو ہے اگینسٹ کے لیے آتا ہے۔ شہادت لفلان، کسی کے حق میں صفائی کی گواہی دینا، شہادت علی فلان، کسی کے خلاف استغاثہ کی گواہی دینا۔ اسی طرح یہاں پر ہے وَلَهُنَّ، ان کے فیور میں جائے گا، ان کے حقوق ہوں گے، مثل الذی علیہن، جیسے ان کے فرائض ہیں اس کے مطابق، جیسی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ان کو پریویلیجز ملیں گے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بالمعروف، معروف طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ الطلاق مرتان، یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کا اختیار مرد کو تھا، ویسا ہی اختیار 2 طلاق کے بعد بھی مرد کو حاصل ہے۔ تو الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 ہی بار دی جا سکتی ہے کہ اس سے رجوع ہو سکے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، آگے وضاحت آ گئی۔ بس 2 طلاقوں کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقے سے امساک ہو سکتا ہے، یعنی عورتوں کو نکاح میں رہنے دیا جائے، او تصریح بإحسان، یا عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کر دیا جائے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، اور تم پر حلال نہیں ہے، تم پر جائز نہیں ہے کہ تم ان کو پکڑے رکھو، کہ تم ان سے لو، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہو، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ،
مگر یہ کہ تمہیں خطرہ ہو تم دونوں کو، یہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ وہ اس میں سے کوئی چیز فدیہ کر دیں، یعنی اپنا کوئی حق چھوڑ دیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم ان کو کراس نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، ان کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ ایسے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے، مراد اس سے مہر ہے، کہ مہر جب دے دیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اگر طلاق دے رہے ہو تو پھر ان سے وہ چیز واپس لے لو۔ جو چیز ان کو گفٹ کر دی گئی، خواہ وہ مہر کی شکل میں ہو یا ویسے ان کو ہدیہ کر دی جائے، تو پھر اس کو مرد کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ گفٹ کرنے کے بعد کوئی چیز عورتوں سے چھین سکے یا واپس لے سکے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ دونوں یہ محسوس کریں جب ہمارا نباہ ممکن نہیں ہے، اور عورت فرض کیجئے خلا لیتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے، اور وہ خلے کے ڈاکومنٹ کے اندر یا اس پروپوزیشن کے اندر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں فلاں چیز بھی چھوڑتی ہوں، میں فلاں چیز بھی چھوڑتی ہوں، میں فلاں چیز بھی چھوڑتی ہوں، وہ خود اپنے شوق سے چھوڑے تو بات دوسری ہے، لیکن مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز گفٹ کرنے کے بعد اس سے وہ لے سکے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس پر وہ جائز نہیں رہتی، حلال نہیں رہتی اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور زوج کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں آپس میں، ان ظنّا، اگر انہیں گمان ہو، أن يقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو ان کے لیے واضح فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ، نہیں، یہ دو دفعہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی وہ ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر تمہیں اس اختیار ہے کہ تم معروف طریقے سے انہیں رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تم معروف طریقے سے انہیں رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکے رکھنا، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کو تکلیف دو یا ان پر کوئی زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ گویا اپنے آپ پر ظلم ڈھائے گا آخرت کے اعتبار سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور دیکھو، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، یعظکم بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب گھر کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تمام عمدہ سے عمدہ قوانین اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان قوانین کی تنفیذ کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ گھر کی چار دیواری کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ پرائیویسی ہے۔ اب آپ نہ کوئی سپاہی کھڑا کر سکتے ہیں، پولیس کا انسپیکٹر جا کے کھڑا کر سکتے ہیں، نہ عدالت کا کوئی کمشنر جا کے وہاں بٹھا سکتے ہیں کہ تم دیکھتے رہنا کہ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اب لے دے کر کیا ہے کہ مرد کو اختیار نسبتاً زیادہ ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر، اگر تو گھر بھی ایک ادارہ ہے، ادارہ نام ہے ڈسپلن کا، اور ڈسپلن بنتا ہے عمارت سے، کہ کوئی اس میں ذمہ دار ہو، کوئی دوسرا اس کے ماتحت ہو، اور جو بڑا ہے اس کا حکم مانا جائے۔ اب اس سارے کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی بات، اور سارے یہ احکام سمجھ میں آئیں گے۔ اور اگر یہ نقطہ جو ہے یہ سمجھ میں نہ آئے
کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، جس پر تقریباً ہماری گفتگو جو ہے ختم ہوئی تھی. آخری آیت دیکھیے گا پچھلے رکوع کی. وَلِلرِّجَالِ پہلے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے حق میں ان کو پریولیج ملیں گی جیسے ان پہ فرائض ہیں اس کے مطابق معروف طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل. یعنی یہ پہلے یہ کڑوی گولی ہے کہ جو آج کے اس دور میں نگلنا بہت مشکل ہے، اور جب تک انسان اس بات کو ہضم نہ کرے تو پھر یہ سارا کا سارا نظام جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتا. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید اس میں کوئی عورت جو ہے وہ کوئی سب ہیومن لیول پر چلی جاتی ہے، یا گویا مرد جو ہے خدا بن جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کے تمام شہری پولیٹیکل سینس میں یو ایس اے کے برابر کے سٹیزنز ہیں. الیکشن ہوگا، خواہ وہ اسٹیٹ کے گورنر کا الیکشن ہو یا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو یا سینیٹر کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کے رکن کا الیکشن ہو، تو تمام کو برابر کے حیثیت ہوگی، برابر کے ووٹ سب کے ہوں گے. لیکن جب دو افراد کسی ایک ادارے کے اندر ملازمت اختیار کریں گے، اب اس میں ایک جو ہے وہ باس بنے گا، دوسرا اس کا ماتحت بنے گا. اب اس سے نہ ان کی انسانیت میں فرق آیا، دونوں انسان بھی رہے اور یو ایس اے کے برابر کے شہری بھی رہے، لیکن اس ادارے کے ڈسپلن کے اندر آ کر جو باس ہے وہ حکم دے گا اور سبارڈینیٹ کو اس کا حکم ماننا پڑے گا. اس کے بغیر آرگنائزیشن نہیں بنتی، ادارہ نہیں بنتا. لیکن دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی خواہ وہ پروڈکٹیو ادارے ہوں، وہ بزنس انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ صرف ٹریڈ ہو یا کوئی پروڈکشن ہو، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں چیزیں جو ہیں یا ان کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا چیزیں کوئی نئی بن رہی ہیں. لیکن قیمتی سے قیمتی چیز جو آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں آج کے اس دور میں وہ کیا ہے کہ ایک سوئی سے لے کر وہ بحری جہاز ہوں گے، وہ ہوائی جہاز ہوں گے، وہ کمپیوٹرز ہوں گے، موسٹ ریفائنڈ اور موسٹ ایڈوانس چیزیں، یا میزائلز ہوں گے. لیکن ایک گھر کے اندر جب ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے، ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو ایک نیا ادارہ وجود میں آتا ہے، ایک گھر وجود میں آتا ہے. اس گھر کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروڈکٹیو یونٹ ہے. لیکن اس پروڈکٹیو یونٹ میں کیا چیز بنتی ہے؟ انسان بنتے ہیں اور انسان پروان چڑھتے ہیں. اب اگر تو انسان واقعی سب سے قیمتی شے ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان سب سے قیمتی شے ہے، یہ پوری کائنات یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے بنا ہے، تو وہ ادارہ جس میں انسان بنتے ہیں اس کے اندر ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی نظام دنیا میں بغیر ڈسپلن کے نہیں چلتا. سورہ انبیاء میں جا کر ہم وہ آیت پڑھیں گے جس میں اس دلیل کی وہ سادہ سی دلیل دی گئی ہے جو ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جس سے بات کہ اللہ ایک ہے. کہ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد ہوتا. ایک بچے کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا بارش نہیں برسانی، وہیں پر لڑائی ہو جاتی. اسی طرح ایک ادارے کے دو ہیڈ کبھی نہیں ہو سکتے برابر اتھارٹیز کے. ایک سکول ہے اس میں 100 ٹیچرز ہیں تو ون ہیز ٹو بی دا ہیڈ ماسٹر. ایک کالج ہے جس میں 200 لیکچررز ہیں، ون ہیز ٹو بی دا پرنسپل. ایک فرم ہے جس میں 5 مینیجرز ہیں، ون ہیز ٹو بی دا جنرل مینیجر. ایک فیکٹری ہے یا ایک ادارہ ہے جس میں 10 ڈائریکٹرز ہیں، ون ہیز ٹو بی دا مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر جنرل. تب جا کر جو ہے وہ ادارہ چلے گا، اس کے بغیر ادارہ نہیں چلتا. ورکرز ہوں گے، ان پر آفیسرز ہوں گے، آفیسرز کے اوپر مینیجرز ہوں گے، مینیجرز کے اوپر ڈائریکٹرز ہوں گے. اور کسی بھی مینجمنٹ کے اندر جو بھی نظام بنتا ہے اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اختیار کس کے پاس ہے، کون کسے رپورٹ کرتا ہے، اور جس کو وہ رپورٹ کرے گا وہ اس کو حکم دے گا، اس کو حکم ماننا ہوگا. تو گھر کے اس نظام کے اندر جس میں انسان تخلیق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے. سب سے سیکریٹ ادارہ، سب سے محترم ادارہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ ڈسپلن دیتا ہے، اور اس ادارے کا ڈسپلن جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے والے نے، انسانوں کے خالق نے، خالق بھی ہے مالک بھی ہے. مردوں کا بھی خالق ہے، عورتوں کا بھی خالق ہے. مردوں کا بھی مالک ہے، عورتوں کا بھی مالک ہے. اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اگرچہ دونوں کے حقوق بھی متعین کر دیے، فرائض بھی متعین کر دیے، لیکن ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دے دی. اب جس طرح ہائر اینڈ فائر کا اختیار جو ہے ہمیشہ باس کو ہوتا ہے، سبارڈینیٹ کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا کہ سبارڈینیٹ جو ہے وہ
اپنے باس کو ہائر بھی کرے گا اور فائر بھی کرے گا، نہیں، ہائر اینڈ فائر کا اختیار جو ہے وہ باس کے پاس ہوتا ہے۔ تو گھر میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی مرد کو، لہٰذا ہائر اینڈ فائر کا اختیار جو ہے اس کے پاس ہے۔ اگرچہ جب کوئی کانٹریکٹ جوائن کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کمپنی میں ملازمت اختیار کر رہا ہے، اگرچہ اس کو ہائر کمپنی کر رہی ہوتی ہے یا اس کا کوئی آفیسر یا مینیجر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہوتا ہے ورکر کے پاس بھی کہ وہ اس کو جوائن کرے یا نہ کرے۔ اسی طریقے سے نکاح میں آنے سے پہلے عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جوائن کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اس ڈسپلن میں رہتی ہے تو پھر اس کو ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو اس نے عطا کیا ہے۔ یہ نظام جس حد تک سمجھ میں آ جائے، مردوں کے بھی سمجھ میں بھی آ جائے، عورتوں کے سمجھ میں بھی آ جائے، اسی درجے میں ہارمونی پیدا ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے اندر، دو مردوں کے اندر بھی انانیت ہوتی ہے، کوئی شخص جو ہے کسی کا ماتحت بننا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ نہیں، ملازمت تو ایسے نہیں ہوگی، ادارے تو ایسے نہیں چلتے، مینیجر کی اطاعت جو ہے وہ آفیسر کرے گا تب ادارہ چلے گا، آفیسر کی اطاعت سبارڈینیٹ جو ورکر ہے وہ کرے گا تب ادارہ چلے گا۔ چونکہ وہ بات وہاں سمجھ میں آ چکی ہے لہذا کوئی دقت نہیں ہوتی، ہم شوق سے جاتے ہیں، اپنے افسر کا حکم مانتے ہیں، جو بھی جاب کے اندر سینئر ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو حکم پسند ہو تب بھی مانتے ہیں، نا پسند ہو تب بھی مانتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے، لیکن جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے تو پھر انسان اس کی رپورٹ کرتا ہے ہائر اتھارٹی کو۔ یہی ہے سارا کا سارا نظام جو گھر کے اندر ہے، کہ عام حالات میں نظام کیا ہے کہ ہائر اور فائر کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ طلاق بیدہ عقدۃ النکاح بھی الفاظ آئیں گے کہ جس کے ہاتھ میں وہ گرا ہے طلاق کی، کہ وہ جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو نارمل اختیار نہیں ہے۔ ہاں، مرد اپنا اختیار خود تفویض کر دے، اس کو ڈیلیکیٹ کر دے اپنا یہ اختیار، تو وہ اس کو ڈیلیکیٹ ہو جائے گا، ورنہ اس کے پاس یہ اختیار براہ راست نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سیٹ نظام ہے، جیسے کوئی بھی دنیا کے اندر کسی ادارے کا نظام ہے، کوئی اچنبے کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس گھر کو تباہ کرنا ہو، اس ادارے کو یا کسی بھی ادارے کو، تو اس کی ٹاپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں 2 آدمی برابر کے لا کر بٹھا دیجئے، تو وہ قوم آج ڈوبے گی کل گھر نہ ڈوبی، تو بہت جلد وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ گھر کے ادارے کو بھی تباہ کرنا ہے تو اس میں جو اس کے دونوں ٹاپ کے ہیں آدمی، ایک مرد اور ایک عورت، والد اور والدہ بچوں کے لیے، شوہر اور بیوی، ان کو بالکل برابر کیجئے، وہ ادارہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر تو پہنچ ہی جائے گا فوراً اسی روز، لیکن بہت جلد وہ تباہ بھی ہو جائے گا۔ تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کے اس ادارے میں اب مرد کو کچھ اختیارات مل رہے ہیں، اب اس اختیارات کا وہ ناجائز استعمال بھی کرے گا۔ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ۔ اب چونکہ گھر میں پوچھنے والا اس کو کوئی نہیں، واحد چیز کہ جو اس کو روکے گی عورت پر زیادتی کرنے سے، وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے۔ تو ان آیات کے اندر ویسے بھی پورے قرآن مجید میں بار بار آج ہم جو ہم نے چند رکوع پڑھے ہیں قرآن مجید کے، ان میں بار بار جس چیز پر زور آیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، تقوی، اتق اللہ ومن یتق اللہ۔ اور گھر کے ادارے میں بھی وہی بات ہے، اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے چونکہ عربی تو ہمیں آتی نہیں تھی، نکاح ہوئے ہم سب کے اللہ ماشاء اللہ، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا، حالانکہ جو آیات وہ پڑھتے ہیں، تمام جو بھی نکاح پڑھانے والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کو دہراتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6000 آیات میں سے کون سی آیات سلیکٹ کی موقع محل کے مطابق۔ وہ 3 مقامات ہیں، اور ان مقامات پر میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 مرتبہ اللہ کے تقوی کا حکم، اس لیے کہ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور پوچھنے والا گھر کے اندر چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں، خدا خوفی ہوگی تو وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے گا، نہ صرف اس کے وہ حقوق کے جو فرض کے درجے میں ان کا خیال رکھے گا، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر ہر طرح سے اس کا خیال رکھے گا، اور گھر جو ہے جنت بن جائے گا۔ اور وہ درمیان میں سے جو ہے وہ پتہ چاک کر دیجیے خدا خوفی کا، اور پھر کیا دنیا جہان کا قانون بھی آپ بہتر سے بہتر، جو آپ کے خیال میں اس سے بھی بہتر ہو، پھر اس سے بھی بہتر ہو، وہ بھی لے آئیے، تو بھی گھر جنت نہیں بن سکے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ٹھٹھا نہ بناؤ، مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل کیا کتاب اور حکمت کو، یعظکم بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو
کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب گھر میں عام طور پر جو بات بگڑتی ہے یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ زبان کا بے جا استعمال۔ چلتے پھرتے تانا دے دیا، تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ اتنے ناراض ہو گئے صاحب بہادر کہ گھر میں طوفان مچا دیا۔ اب دل جب دکھ جاتے ہیں انسانوں کے، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا۔ جب ایک صاحب خانہ جو ہے، شوہر جو ہے، اگر وہ زبان جو ہے وہ بڑی تیزی سے استعمال کرتا ہے اور اس سے اپنے اہل و عیال کے دل زخمی کرتا ہے، تو بے شک وہ سونے کیا ہیرے اور جواہرات سے بھی بھر دے اپنی بیوی کو، پھر بھی دل پر جو زخم لگ جائے گا وہ کبھی جو ہے وہ منجمل نہیں ہوگا، وہ بھرے گا نہیں کبھی بھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ دل میں اللہ کا خوف ہو کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اکاؤنٹ فار ہوگا، اللہ کے ہاں میری پیشی ہوگی، مجھے پوچھا جائے گا کہ یہ بکواس میں نے کیوں کی تھی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ کسی وہ اور مردوں سے اپنے اور ازواج سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم راضی ہو جائیں معروف طریقے سے۔ اب یہ بھی ایک اور جو ہے وہ میں تو اسے بدماشی کہوں گا کہ ناجائز جو ہے وہ ڈھونک جو ہے وہ رجا لیا جاتا ہے اپنی غیرت کا۔ بیوی کو طلاق دے دی، اب جو ہے وہ یہ بھی بے غیرتی محسوس کرنی ہے اس پر کہ جو پہلے میری بیوی رہی ہے وہ کسی اور کی بیوی بنے، تو ایسی ہی محبت سی اسے طلاق کیوں دی تھی اس کو؟ اب یہ خام خواہ کے جو ہے اپنی چودراہٹ جتانا، اور جو آپ قبائلی نظام کی طرف جائیں گے، شہروں سے دیہاتوں میں جائیں گے، پھر دیہاتوں میں جو وہ ذات پات کے اعتبار سے وہ جو اونچا خاندان، جو سو کال اونچے خاندان ہیں، اصل میں تو اونچے نہیں ہیں، گھٹیا حرکتیں کرنے والے سو کال اونچے خاندان کے لوگ جو ہیں، اب یہ سب چیزیں جہاں ان کے یہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی چلی جائیں گی۔ اس کی پھر آخری انتہا کیا ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہیں، فرما روا خادم الحرمین الشریفین، وہ کیا حرکت کریں گے کہ بیویوں کی ایک پوری فوج ظفر موج ہوگی ان کے یہاں، وہ 4 کا حکم پورا ہو رہا ہے، بیویوں کو طلاق دیتے چلے جا رہے ہیں اور ہیں اسی حرم میں، اور اب وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو یہاں پر جس سے روکا جا رہا ہے کہ جب عدت پوری ہو جائے، فلا تعضلوہن، تو انہیں مت روکو، ان ينكحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کریں اپنے ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ معروف طریقے سے باہم راضی ہو جائیں، ذالک یوعظ بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک ازکیٰ لکم، ذالکم ازکیٰ لکم واطہروا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور زیادہ عمدہ بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، پوری مدت تک، پورے 2 سال کی، لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ رکھتا ہو کہ وہ رضاعت پوری کریں، دودھ پلائیں، یعنی طلاق ہونے کے بعد، اب سب اصل مسئلہ جو ہے یہاں پر طلاق کا چل رہا ہے کہ طلاق ہو گئی، اب جو بچے کا باپ ہے اور عورت کا پہلا شوہر ہے جس نے طلاق دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عورت جب وہ دودھ پلائے تو وہ اب وہ پیمنٹ کرے گا اس کو دودھ پلانے کی، تو وہ اس کو دودھ پلائے پورے 2 سال تک۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا ان کو کپڑے پہنانا، اس عورت کو، یعنی اس کا لباس، اس کی ڈریسنگ اور میسنگ، یہ اس کے ذمے ہوگی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی شخص اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہوگا مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ ولا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، یعنی ماں کے دل میں محبت ہے اولاد کی، اب اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر نہ تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ وائس ورسا کہ جو بچے کا باپ ہے، ولا مولود له، اور نہ ہی وہ کہ جس کا وہ بیٹا ہے، یعنی باپ، بولدہ، اس کے
بیٹے کی بنیاد پر دوسرا فریق اس کو ایکسپلائٹ کرے. سارے کے سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں جو عدالتوں کے اندر چلتے ہیں وہ سب اسی بنیاد پر کہ بیٹا جو ہے وہ دونوں کی خواہش ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اولاد میرے پاس آئے, وہ چاہتا ہے اولاد میرے پاس آئے, اور درمیان میں چاندی کس کی ہوتی ہے, وہ کلا کی. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, بس اگر وہ دونوں اس پر راضی ہو جائیں, ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, عن تراضٍ منہما, باہمی رضامندی کے ساتھ, وتشاور, اور باہمی مشورے سے, فلا جناح علیہما, ایسا کرنے پر ان پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ, فلا جناح علیکم اذ سلمتم ما آتیتم بالمعروف, تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو بھی معروف ایک ان کی کوئی اجرت بنتی ہے, جیسا کہ اسی معاشرے کے اندر دودھ پلانا جب وہ رواج تھا, جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کر دودھ پیا تھا, تو ایک معروف جو ہے اس کا ایک اجرت جو ہے مقرر ہے, تو اسی معروف طریقے سے وہ اجرت جو ہے وہ دے دیں, اس پر کوئی حرج نہیں ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کریں, یہ عدت کا وقت ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ عدت پوری ہو جائے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ معروف طریقے سے اس کا اظہار کریں. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یہاں مراد ہے کہ وہ اگلے نکاح کرنے کے لیے اپنے دل میں کوئی پلاننگ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اگر تم اشارے کنائے سے عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا اس کو خیال کرو کہ ہاں فلاں عورت جو اس کو طلاق ہو چکی ہے یا فلاں عورت بیوہ ہو گئی ہے لیکن وہ عورت ابھی ہے عدت میں. تو 2 طریقے ہیں کہ آپ کے دل میں خواہش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدت پوری نہیں ہوئی, اور یہ نہیں ہے کہ اب ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو کوئی شخص اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس سے نکاح کروں گا, نہیں. ایک تو یہ کہ دل میں خیال جو ہے وہ آ سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی اشارے کنائے میں انسان اگر اس عورت کو کنوے بھی کر دے اپنا یہ خیال, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے لیے کوئی فرم کمٹمنٹ لینا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہ ہو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو, پوشیدہ طور پر ان سے کوئی قول و قرار نہیں کرو گے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اور نکاح کی گرہ مت باندھنا یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. واعلموا, اور جان رکھو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ, تو تم اس سے بچو, یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو, ہوشیار رہو. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو, یعنی ان کے ساتھ کوئی خلوت تمہیں ملی ہو. او تفرضوا لہن فریضہ, یا تم نے مہر باندھا ہی نہ ہو, نکاح ہوا لیکن مہر کا ریفرنس نہیں آیا, باندھا نہیں گیا مہر اس کے اندر, تو وہ جو ہے اس صورت میں مہر جو ہے وہ معروف طریقے سے ہوتا ہے کہ جس خاندان کے اندر کی لڑکی ہے اس کی جو بھی بہنیں ہیں, کزنز ہیں, جو بھی ان کا مہر ہوگا وہ آٹومیٹکلی شمار ہو جائے گا. یہ ہے معروف طریقے سے جانا پہچانا. وَمَتِّعُوهُنَّ وَمَمَتِّعُوهُنَّ, تو پھر ان کو کوئی تھوڑا سا کوئی خرچہ ضرور دے دو, پھر بھی اس کے باوجود بھی مہر نہیں باندھا گیا تھا تو بھی ان کو کچھ نہ کچھ خرچہ جو ہے وہ ضرور دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, اب یہ جو خرچہ تمہیں دینا ہے یہ ہوگا تمہاری حیثیت کے مطابق. اگر تم کھاتے پیتے آدمی ہو تو پھر خرچہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھاتے پیتے آدمی کی طرح دو, اور اگر تم کھاتے پیتے آدمی نہیں ہو, تنگ دست ہو, تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے انہیں دے دو, لیکن دینا پھر بھی پڑے گا.
متاعً بالمعروف، برتنے کا سامان ہوگا معروف طریقے سے، حقاً علی المحسنین، یہ اللہ کا حق ہے، لازم کر دیا ہے اس نے محسنین پر، احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَّضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر باندھ لیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو کچھ تم نے مہر باندھا ہے اس کا نصف واجب الادا ہوگا، الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد۔ مراد اس سے کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہے نکاح، نکاح سے آدھا مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے، یعنی صرف جب عورت جو ہے وہ ایک شخص کو اپنے شوہر کے طور پر تسلیم کرتی ہے تو اسی وقت شوہر کے ذمے آدھا مہر جو ہے واجب الادا ہو جاتا ہے، اور اگر خلوت مل جائے، خواہ وہ ایک خلوت ہو، تو باقی کا بھی واجب الادا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہو گئی کہ خلوت نہیں ملی اور طلاق ہو گئی اس سے پہلے ہی کسی وجہ سے، تو اب آدھا واجب الادا ہے مرد پر۔ اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ آدھا جو اس نے لینا ہے وہ بھی نہ لے، اور مرد کو بھی اختیار ہے کہ وہ مرد ہونے کا ثبوت دے، عظمت کا ثبوت دے، بڑا بن کے دکھائے۔ ویسے بڑا بننے کا بڑا شوق ہے مرد کو، لیکن بڑا بن کے دکھاتا نہیں، وہ بڑا بن کے دکھائے، عظمت کا ثبوت دے کہ جو آدھا اس کو معاف ہو گیا ہے وہ بھی جو ہے اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ جتنا مہر باندھا گیا تھا وہ پورا کا پورا ادا کر دے۔ یہ اس آیت سے مطلب ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، یعنی وہ بھی چھوڑ دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو اس فضیلت کو جو اللہ نے تمہارے مابین اے مرد تمہیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے نا مرد کو، اب مرد اپنی ورث پروف کرے، بڑا بن کے دکھائے، چھوٹی حرکتیں، کمینی حرکتیں، گھٹیا حرکتیں نہ کرے، بڑا ہے تو بڑا بن کے دکھائے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ فرمانبرداروں کے ساتھ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین، فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی اگر خوف کی کیفیت ہے، جنگ کی کیفیت ہے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیادے بھی اور سواری کی حالت میں بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تعلیم جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اسی سے بعض فقہا کا موقف یہ ہے کہ صرف صلاۃ الخوف جو ہے وہ ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، کہ آپ سواری کے اندر سفر کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیں، جبکہ امن کی حالت میں جو سفر آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بعض فقہا کے نزدیک جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا یا سواری کے اوپر جو ہے وہ چلتے چلتے نماز پڑھ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جب تک آپ پوری جو پوزیشن ہے نماز کے تمام ارکان کو ادا نہ کر سکے۔ جبکہ بعض دوسرے فقہا جو ہیں اس کو پھر عام حکم سمجھتے ہیں کہ جس حالت میں بھی ہیں، خواب جو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، تو اختلاف جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن ہو گیا تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں اور اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں، اب چونکہ ابھی تک وصیت کا قانون نہیں آیا، وہ تو آئے گا سورہ نساء میں، ابھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور انہیں گھر سے مرد کے وارث نہ نکالیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود جانا چاہیں عدت کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مرد کے وارثوں سے بات ہو رہی ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مَعْرُوفٍ، جو بھی بھلے طریقے سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کریں، تو تمہارے اوپر یہ بھی ضروری نہیں کہ تم لازماً انہیں باندھ کے رکھو 1 سال کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ متاع بالمعروف، اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا ضروری ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا حق ہے متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم،
کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوفن، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، الف کے معنی ہزار اور جمع اس کی الوف، جب وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، بڑے فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، کہ وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، کئی گنا، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، یعنی قبض کے معنی قبضہ کہتے ہیں نا مٹھی کو، قبضے میں کوئی چیز آ گئی، یہ تنگ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے دیکھا ایک ایسے، تو کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا تھا، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکن، کہ ہم میں ایک بادشاہ آپ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کی سرکردگی میں، اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتلو، تو وہ نبی کہنے لگے کہ کچھ عجب نہیں کہ جب اللہ تم میں حکم دے، اب یہ ہے تو بنی اسرائیل ہی نا، تو ان کی حرکتیں تو کل ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں، کچھ عجب نہیں کہ جب اللہ تمہیں حکم دے قتال کرنے کا تو تم قتال نہ کرو، تمہاری ہسٹری ایسی ہے۔ قالو، کہنے لگے نہیں، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کمال ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، وابنائنا، اور اپنے بال بچوں سے اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو منہ پھیر دیا سوائے ان میں سے چند نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے، ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے ان کو۔ وقال لهم نبیہم، تو ان سے ان کے نبی کہنے لگے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تم پر مبعوث کر دیا ہے طالوت کو بطور بادشاہ کے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، کمال ہو گئی، بھلا وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک، ہم تو بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، منہ، اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کو تو مالی اعتبار سے بھی کوئی وسعت حاصل نہیں ہے۔ قال، وہ نبی فرمانے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے تم میں سے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کو وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی، وہ قداور بھی تھے، تکڑے نوجوان بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہنے لگے ان کے نبی، ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی، یعنی حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ ان کے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینت کا سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں باقیات ہوں گے، تبرکات ہوں گے آل موسیٰ اور آل ہارون کے۔